الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's hear the Madani news of Dawat Islami. Highlights of the Madani news of Dawat Islami. Nigran Shura delivers a Sunnah-inspired speech in the Silsila Muashre ke Nasur. Rukn Shura delivered a Sunnah-inspired bayan in the Ijtima in Sharjah. Islamic brothers of Majlis Rabita bil Ulama wal Mashayikh meet an Alim Deen. Sunnah-inspired Ijtima in the Central Jail in Mirpur, Azad, Kashmir. Preparation for Faraiz Ulum course in Faizan Madina, Babul Madina, Karachi in progress. And now, details. Muballigh Dawat Islami and Nigrani Markazi Majlis Shura, Hazrat Maulana Haji Muhammad Imran Attari Sallamahul Bari delivered a Sunnah-inspired speech on the topic Izai Muslim in the Silsila Muashre ke Nasur. Izai Muslim کے حوالے سے جو آج کا موضوع ہے، جو معاشرے کا ایک ناسور ہے، ایک دوسرے کو تکلیفیں دینا، ایذا پہنچانا. جیسا کہ ابھی آپ نے روایت بھی سنی کہ کس طرح مسلمانوں کو ایذا دینے والے پر خارش مسلط کی گئی، اور وہ خارش کے متعلق اس کو کہا گیا کہ مزہ چکھ اس تکلیف کا جو تو ایذا دیتا تھا مومنوں کو. اب ایذا دینے کے کئی انداز ہیں، کئی طریقے ہیں. زبان سے بھی ایذا دی جاتی ہے، ہاتھ سے بھی ایذا دی جاتی ہے، اشاروں وغیرہ سے مختلف انداز ہے ایذا دینے کے. ظاہر ہے کہ اب آپ کسی کی عزت پر حملہ کریں گے تو اس کو ایذا ہوگی. ایذا تکلیف. کسی کی مذمت کریں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی. کسی کی چیز چھپا لیں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی. ہمارے ہاں ایک ایذا دینے کا بڑا مہذب بھی نہیں کہہ سکتا اس کو، مگر اس کو مہذب بنا دیا گیا ہے. انداز مذاق مسخری کرتے ہیں. اس میں اتنی ایذا ہوتی ہے، اتنی ایذا ہوتی ہے مت پوچھے بات. یعنی کسی کے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے جسمانیت کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی آنکھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے انداز تکلم بات کرنے کے انداز کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے مسکرانے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے چلنے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے بیٹھنے کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ایک انسان جو کام کرتا ہے اس میں مختلف انداز مذاق اڑائے جاتے ہیں. اشارے کر کے پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور صراحت کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے. پھر کہا جائے کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے، نہیں کرو. وہ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. اب غیبت ہی کو دیکھیے تو کیا کہ غیبت میں اس کی دل آزاری ہے. اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے اس کی پیٹھ پیچھے، جبکہ سچی برائی کی ہے، واقعی اس کے اندر برائی ہے، تو یہ دل آزاری ہوئی اور اس کو تکلیف ہوئی. یہ ایذائے مسلم ہے کہ غیبت حرام ہو گئی. چگلی میں ایذائے مسلم ہے، چگلی حرام ہو گئی. اب باپ بے باپ کہتے ہیں کہ پیٹھ کی بات نہیں ہے بھائی. ہاں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. سامنے ہوگا سامنے بول لو، سامنے ہی بولتے ہیں. اب سامنے بولے گا تو غیبت میں تو اندیشہ ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے گی، اور اس کے پر بھی اتنا سخت احکام ہے. اس کو پتا چلے گا تو اس کے دل آزاری تو ہوگی نا، اور اس پر سخت احکام ہے. اور یہاں تو براہ راست دل آزاری کر رہا ہے، منہ پر ایذائے مسلم کا سبب بن رہا ہے. وہ بات اس کے منہ پر کر رہا ہے جس کی شریعت اسے اجازت نہیں دیتی. نہ اجازت شرعی ہے نہ مصلحت شرعی، کوئی سبب نہیں ہے. اور کہتا مذاق کر رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں. ارے بھائی تو مذاق میں دل دکھانے کی اجازت دی کس نے؟ Muballigh Dawat Islami, Rukn Shura and Nigran Majlis Bairun Mulk delivered a Sunnah-inspired bayan on Faizan Sayyidina Siddiq Akbar and Isar. He met with the Islamic brothers after the conclusion of the Ijtima.
He reviewed the Madani activities and presented his Madani pearls for improving their performance. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے. نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے. آئیے ہمارا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو میرے پیارے اسلامی، جب اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو یہ ایثار کے جذبے کے تحت ہی ہوگی، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہی ہوگی. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ جب جب موقع ملے گا، بلکہ موقع نکال کر انشاءاللہ روزانہ ایثار کا ثواب پائیں گے. اب مدنی قافلوں میں بھی ایثار کا بڑا موقع ملتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک بڑی پیاری مدنی بہار آپ کو سناتا ہوں. یہ بہار اگر اچھی لگے، اور انشاءاللہ 112% اچھی لگے گی انشاءاللہ، تو نیت کر لیں کہ پھر انشاءاللہ سب مدنی قافلے میں سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک اسلامی بہن کا واقعہ ہے کہ بمبئی جو ہند کا شہر ہے، اس میں تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک، غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے اسلامی بہنوں کے ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کے اختتام پر ایک ذمہ دار اسلامی بہن کے پاس کسی نئی اسلامی بہن نے، پہلی بار وہ اجتماع میں آئی ہوں گی، اپنی چپل کی گمشدگی کی شکایت کی. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کسی کا چپل ہو گیا، مسجد نہیں جاؤں گا. بھائی کیوں نہیں جاؤں گا؟ میرا چپل چوری ہو جاتا ہے. ارے بھائی، آپ کا آفس جاتے ہوئے بھی نقصان ہوا تھا، آپ نے آفس جانا چھوڑ دیا. کھانا کھایا تھا تو پیٹ بھی خراب ہو گیا تھا، کھانا کھانا چھوڑ دیا؟ نہیں، یہ سارے کام کر رہے، دوائی کھا کے پیٹ صحیح کر لیا تھا. بھائی آفس تو جانا پڑے گا، جاب کا معاملہ ہے، پیسے ملتے ہیں. مسجد جانا چھوڑ دیا، چپل چلے گئے اس وجہ سے. ارے یہی تو شیطان کے وار ہیں کہ راہ خدا میں تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پابندی سے وہ کام کرتے چلے جانا ہے. اب وہ اسلامی بہن نے، ذمہ دار اسلامی بہن سے کہا میرے چپل چوری ہو گئے. تو ذمہ دار اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے اپنی چپل پیش کر دی. وہاں موجود ایک دوسری اسلامی بہن جن کو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ابھی تقریباً 7 ماہ ہوئے تھے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہتے ہوئے کہ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتی، با اصرار اپنی چپلیں اس نئی آنے والی اسلامی بہن کو پیش کر دی، ایثار کیا، اور اس نے مجبور کر دیا کہ نہیں آپ میری چپل پہن کے جاؤ. خود وہ اسلامی بہن ننگے پیر پا برہنہ اپنے گھر چلی گئی. بظاہر تو چھوٹا سا کام کیا، مگر ایثار کتنی پیاری چیز ہے. وہ اسلامی بہن جب رات گھر آ کر سوئی تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے جلوہ فرما ہے. کیا دیکھتی ہے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی بھی سر پر سب امامہ شریف سجائے قدموں میں حاضر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھرنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے. چپل ایثار کرتے وقت تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیا دعوت اسلامی کی خاطر میں اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتی؟ ہمیں بہت پسند آئے ہیں. کرتے رہو دعا میرے بھائیوں، سگیتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا جلوائے شان قدرت لا ہو سلام. Preparations for Faraiz Ulum course are in progress in the Global Madani Markaz Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Interested Islamic brothers are coming to Faizan Madina, Babul Madina, Karachi to get admission in this course.
Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura gave his Madani pearls about this course. Let's hear his Madani pearls. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل فرائض علوم کورس کے داخلے اس وقت تربیت گاہ کے اندر جاری ہیں. الحمدللہ عز و جل اس وقت فرائض علوم کورس کے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے. مختلف مقامات کے اسلامی بھائی کورسز کے لیے داخلے کے لیے تشریف لائے ہیں. یہ باب المدینہ کے کئی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے فائل ہماری مرتب ہو رہی ہے. اس میں مختلف مقامات نارتھ آباد، اس کے علاوہ سرجانی، لائنز ایریا، گارڈن اور مختلف علاقوں کے اسلامی بھائیوں کے فارم اس وقت موجود ہیں. اس کورس میں آپ انشاءاللہ عز و جل بہت سی چیزوں کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں عقائد، مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا انداز اختیار کرنا کیسا، اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھنا کیسا، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، دھوکہ دینا، وعدہ پورا نہ کرنا، طلاق سری و کنایہ کا بیان، عالم برزخ، عذاب و ثواب کا بیان اور مختلف معلومات انشاءاللہ عز و جل آپ اس کورس کے اندر حاصل کریں گے. جلدی کیجئے اور 31 تاریخ تک یہاں داخلہ فارم حاصل کر جمع کر لیجئے. 1 تاریخ بروز بدھ انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ درجے کا آغاز ہوگا. یاد رہے اہم بات، 8 سے 10 تک یہ فرائض علوم کورس ہے اور 10 سے 11 تجوید کورس بھی ہے. تو جو اسلامی بھائی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، 10 سے 11 ہونے والے اس کورس میں بھی، تجوید کورس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے. Islamic Brothers of Majlis Rabita Bil Ulama wal Mashaikh of Fatehpur, Thakyala, Nakyal, Kashmir had the honor to meet with Maulana Hashim al-Qadri. While appreciating and well-wishing the services of Dawat Islami and Madani channel at a global level, he expressed his views. یقیناً یوں تو دعوت اسلامی کے ماحول سے آشنائی، واقفیت اور حضور حضرت علامہ ابوالبلال محمد الیاس عطار قادری زیدہ مجدہم سے تعارف، اس کو تقریباً 22-23 سال ہو گئے. لیکن جب سے دعوت اسلامی کو شہرت اور عالمگیر ایک تنظیمی نظم و نسق ملی ہے، اور پھر مدنی چینل کے حوالے سے دعوت اسلامی نے جو اپنا نیٹ ورک عالم دنیا میں، پوری دنیا میں جو شروع کیا، اس کی مثال ملنا صدر اسلام کے ادوار کے بعد بہت ہی کم انحطاط کے دور میں اسلام کی تشہیر اور پھیلاؤ میں اس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے. دعوت اسلامی نے جہاں مدنی چینل کے حوالے سے نئی ذہنیت کو راہ راست پر لانے کے لیے جو اعلیٰ عرفہ کامل مکمل شخصیات پیش کی، افراد پیش کیے اور سنتوں کے پیکر افراد پیش کیے، اس سے نئی ذہنیت کے لوگ دیکھ کر وہ بھی اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے ان کے اندر بھی ایک تحریک، ایک سوچ، ایک فکر پیدا ہو گئی. اور میرے دیکھے بہت سارے لوگ ایسے لوگ
جو دینی ماحول سے یا دینی معمولات سے انتہائی دور ہوا کرتے تھے، وہ میں نے دیکھے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر انہوں نے کپڑا مدینہ المنورہ کی نسبت کے حوالے سے سر پر باندھ کر گرمیوں سردیوں میں اور جگہ جگہ جہاں جہاں بھی گئے سنتوں کی وہ بہاریں زندہ کرتے رہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا انتہائی کامیاب ترین اقدام ہے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ یہ عمل تا روز جزا جاری رہے گا۔ اور ویسے میری خود ذاتی طور پر ملاقات راولپنڈی لال کرتی مسجد میں حضور حضرت علامہ شیخ محمد الیاس ستار قادری رحمہ اللہ زید مجدہم وادام اللہ ظلالہم، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت دعوت اسلامی اتنی پھلی پھولی نہیں تھی، تو میں نے دیکھ کر حضور پیر طریقت کو دیکھ کر اس وقت دل میں ایک حب ہوا تھا، ایک محبت ہوئی تھی۔ تو آج تو الحمدللہ دعوت اسلامی ہر گلی کوچہ ڈگر ڈگر نگر نگر شہر بشہر دعوت اسلامی کے قافلے، دعوت اسلامی کے مبلغین، دعوت اسلامی کے تربیت یافتہ افراد الحمدللہ پھیل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا کام جو دعوت اسلامی اس وقت ملک بھر میں دنیا بھر میں کر رہی ہے وہ مدارس مدینہ المنورہ، مدنی مدارس، جامعات، اور خاص طور پر مدنی چینل اس کی پوری دنیا میں اس وقت دینی تنظیمات اور دینی کام کے حوالے سے پوری دنیا میں مثال ملنا مشکل ہے۔ اور الحمدللہ کہ 24 گھنٹے دینی ماحول پوری دنیا کو دکھایا بھی جا رہا ہے، سنایا بھی جا رہا ہے، اور عملی طور پر ان کو باور بھی کرایا جا رہا ہے۔ اس سے کامیاب ترین خدمت دین شاید ہی اس دور کے لحاظ سے کسی اور طریق سے ہو سکے۔ Islamic brothers in a Madani Qafla visiting from Bangladesh presented an invitation towards righteousness to the Islamic brothers in Bengali colony, Babul Islam Sindh, Hyderabad. On this occasion, Islamic brothers attended Dars-e-Faizan Sunnat in the mosque. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ The students of recently established Darul Madina in the Global Madani Markaz Faizan-e-Madina, Babul Madina, Karachi are taught books in Urdu, Arabic and English, and they are trained to speak in these languages as well. Let's see some clips where students of Darul Madina are speaking in English. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Alhamdulillah Azza wa Jal, by the grace of Almighty Allah, we are at Darul Madina, Faizan-e-Madina. So it's the grace of Almighty Allah that we are over here and we are visiting the classes. Meanwhile the studies is going on, so children are awaiting for us. In this way they will be interviewed, meanwhile the education will be given to them, and we will ask them some spot questions about their studies and about their schedule. What's your good name? My name is Mohammad Ahmad Attari. MashaAllah Azza wa Jal. So Ahmad Attari, what's the name of your level, your class? My class name is Semester Madani. Semester Magni, MashaAllah. So I will ask you some sport question over here, and I would like you should give the answers very confidently and nicely. Okay? Now, first of all, you tell me that what is the institution? What is Darul Madina? Darul Madina is a place where academic and Quranic knowledge is taught.
Alhamdulillah, mashallah azza wa jal. So one more question is to be asked. Why did you join Darul Madina? I joined Darul Madina because I strongly need to study and practice Quran and Islamic Farz Ulum. Mashallah azza wa jal. What's your good name, please? My name is Mohammad Anas Raza Attari. Muhammad Anas Raza Attari. What's Darul Madina? Would you like to tell me? Darul Madina is a place where academic and Quranic knowledge is taught. Mashallah azza wa jal. So what more are you gaining from here? I wish to gain the knowledge, English grammar, mathematics, Arabic, computer and general knowledge. MashaAllah. Dear audience and viewers, Alhamdulillah azza wa jal, we have interviewed these little kids who are full of ambition and who are very ambitious about their future, and they have made up their mind according to the wish of Amir al-Sunnat that they will not only become an alim-e-deen, an active alim-e-deen, but they will also preach Islam all over the world. Inshallah. I also make up my mind. What's our Madiyam? Inshallah. Muballigh Dawat Islami delivered his sin-inspired bayan in the Ijtima held in Central Jail, Mirpur, Azad, Kashmir. Tera shukr Mawla diya madani mahal na chhoote kabhi bhi khuda madani mahal na chhoote kabhi bhi khuda madani mahal tera shukr Mawla diya madani mahal tera shukr Mawla diya madani mahal yaqeen muqaddar ka wo hai sikandar yaqeen muqaddar ka wo hai sikandar jise khair se mil gaya madani mahal jise khair se mil gaya madani mahal. Jail Superintendent gave their views to Madani Channel. دنیا کے تمام ممالک میں تقریباً مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں، ممالک ہیں، یا ہمیں یہ چینل آپ کا مدنی چینل میں اچھے پروگرام ہوتے ہیں، سبق ابروز واقعہ وہاں ہوتے ہیں. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حدیث کے حوالے سے کافی دفعہ میں نے دیکھا کہ وہاں بڑی اچھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک مشورہ ہے، اور ہمیں سب دوستوں کو وہ مدنی چینل دیکھنا چاہیے، اور آپ لوگوں کی جو خدمات ہیں وہ قابل تحسین ہیں. آپ نے بہت یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو جاری ساری رکھے اور آپ کو اس کا اجر ثواب دے گا. باقی جو ہے کہ اس وقت بھی دعوت اسلامی فیضان قرآن پاک آپ کا یہاں بھی سیکٹر میرپور میں بھی آپ پڑھا رہے ہیں، اور جو آپ کے آفس صاحب یہاں آتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے دلچسپی سے قیدیوں کو پڑھاتے ہیں، اور ان کے پڑھانے کی وجہ سے قیدیوں پر بھی بڑے مثبت اثرات مرتب ہوئے، اور ان کی ذہنی میں خاصی تبدیلی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سلسلہ آپ کو جاری رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ کو دینا چاہیے، تاکہ یہ جو معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ راہ راست پر آ سکیں. اور اگر آپ ایک مسلمان کو صحیح راستے پر چلاتے ہیں، اسلام کی وہ خدمت کرتا ہے، اسلام کے سروں پر چلتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا. باقی جو اس وقت ہے غیبت کی تباہ کے بارے میں بھی ایک کتاب آپ نے مجھے دی ہے. اس کتاب میں بھی بڑی اچھی باتیں سبق روز باتیں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ایسے واقعہ ہیں کہ انسان کو ان واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بعض بات آدمی اگنور نظر انداز نہ کرے تو وہ بہت بڑے واقعہ بن جاتے ہیں. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اسلام کے مطابق اصولوں پر عمل کیا جائے، یہ معاف کیا جائے، لڑائی جھگڑا سے اختلاف کیا جائے، ایک دوسرے کے اخلاق کو پیار سے پیش آیا جائے، تو میرے خیال میں جتنے بھی یہ مسائل جنم لیتے ہیں بڑے بڑے، وہ جنم نہیں لے سکتے اگر وہ ابتدائی میں شروع سے ہی وہ ختم کی جا سکتی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ہونا چاہیے، اور ان پر عمل کرنا چاہیے، ان کے سنوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے کہ انہوں نے جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی لائف گزاری ہے. اگر ان کے بتائے سنوں پر ہم عمل کریں تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی دنیا میں
ناکام نہیں ہو سکتی. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you're watching Madani News of Dawat Islami. We'll bring some more Madani news for you, but until then, keep watching Madani channel. Fight against backbiting will continue, inshallah azza wa jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.